اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معصومہ چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج بہت ہی مقدس اور محترم تاریخ ہے، یعنی 17 ربیع الاول، جس تاریخ میں دو معصوموں کی اور دو صادقوں کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک رسول صادق کی ولادت اور ایک امام صادق کی ولادت ہے۔ میں اس پروگرام کے پہلے حصے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول اول عام الفیل اور عیسوی کے اعتبار سے 570 عیسوی میں ہوئی۔ آپ مکہ مکرمہ میں متولد ہوئے۔ آپ کی وفات 28 صفر 11 ہجری میں واقع ہوئی۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، چنانچہ قرآن کریم کہتا ہوا نظر آتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ اشرف الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1,23,999 انبیاء کو بشریت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور بھیجا، لیکن انسانیت نے انوار ہدایت اور انبیاء کی قدر کو نہ سمجھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کے بعد ہدایت کے سلسلے کو، انبیاء اور رسول کو بھیجنے کے سلسلے کو 560 سال تک روک دیا، جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ انوار ہدایت کے بعد پھر پوری کائنات میں تاریکیوں کا قبضہ ہو گیا۔ لوگ خدائے رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش میں مصروف ہو گئے۔ جادوگروں اور کاہنوں نے لوگوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ ابلیس قہقہا لگانے لگا اور گلشن انسانیت کے سارے پھول آہستہ آہستہ پژمردہ ہو گئے کہ اچانک خدا کے دریائے رحمانیت میں جلال آیا۔ جادوگروں اور کاہنوں کا دم گھٹنے لگا، شیطان کا چہرہ فق ہو گیا اور طائف کی سرزمین مکے سے دور جاہلیت کی تاریکیوں کا سینہ چیرتے ہوئے خورشید نبوت طلوع ہو گیا۔ ہمارے نبی اس کائنات میں تشریف لے آئے اور آپ نے بہت ہی واضح اور روشن انداز میں اپنے دعوی نبوت کو پیش کیا، اور دعوی نبوت کے ساتھ دلیل نبوت یعنی معجزات کو بھی پیش کیا، ورنہ عرب کسی جہالت کی راجدھانی میں، اور وہ بھی آج سے 1400 برس پہلے آپ کا پیدا ہو جانا،
اور کسی ایک متنفس کی شاگردی کیے بغیر استاد کا مرتبہ حاصل کر لینا، یہ روزگار کا ایسا معجزہ عظیم ہے کہ انسانی تاریخ آج تک انگشت حیرت کو اپنے دانتوں کے نیچے سے نکال نہ سکی۔ آپ کی گفتگو اتنی شیریں، حیرت انگیز، حکمت آمیز اور نتیجہ خیز ہوتی تھی، جو صحرا نشین کے دل پر بھی چشمہ ہو جاتی تھی۔ جیسے تاریک گھٹاؤں میں چمکتی ہوئی بجلی، جیسے اندھیری رات میں کہیں چراغ، جیسے دریا کے قصر میں گوہر، جیسے ریت کے صحرا میں لال، ایسے ہی اس امت کے بیچ اللہ کا نبی تھا۔ وہ اللہ کا نبی جو رحمت للعالمین تھا، وہ اللہ کا نبی جو اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز تھا، جس کے لیے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہے، کیا صرف رسول کا اخلاق عظیم تھا؟ رسول کی عبادتیں عظیم نہ تھیں؟ رسول کی بقیہ عادات کیا عظیم نہ تھیں؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول کی نماز بھی عظیم تھی، رسول کا روزہ بھی عظیم تھا، رسول کا حج بھی عظیم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ رسول کی نماز کو عظیم کہا، نہ رسول کے روزے کو عظیم کہا، نہ رسول کے حج کو عظیم کہا۔ عظیم کہا تو رسول کے اخلاق کو۔ قرآن نے اس عظیم کہنے سے یہ ہم کو میسج دیا ہے، یاد رکھنا کہ اگر کسی کا اخلاق عظیم ہے تو اس کی نماز بھی عظیم ہے، اس کا روزہ بھی عظیم ہے، اس کا حج بھی عظیم ہے۔ لیکن اگر کسی کا اخلاق پست ہے تو نہ اس کی نماز عظیم ہے، نہ اس کا روزہ عظیم ہے، نہ بقیہ عبادتیں عظیم ہیں۔ حضور پاک نے ہم کو اٹھنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، سونے اور جاگنے کا طریقہ بتایا، ہمیں اس بات کا درس دیا پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہمارے ملنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے، اگر دین پر وقت پڑ جائے تو ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی کو شاعر انقلاب نے کہا، نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس دبیر نقطہ پرور کا محمد نام تھا۔ خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی، پھر شجاعت نے بھپکنے کی حرارت بخش دی، اس حرارت نے گداؤں کو حکومت بخش دی۔ اس قدر اجلس سے تو روئے زمیں پہ چھا گیا، مدعی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔